بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس السلام علیکم. ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلے ویڈیو میں ہم نے ہز فرسٹ فلائٹ جو یونٹ نمبر 2 ہے فرسٹ ایئر کا اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا پیج نمبر 14. آج ہم اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں پیج نمبر 15 اور پیج نمبر 16. تو let's start اور پیج نمبر 15. It was like eating part of himself. یہ ایسا تھا کہ گویا وہ اپنے ہی بدن کا کوئی حصہ کھا رہا ہو. یعنی it was so difficult for him to manage it. یعنی کھانا اس کے لیے اس کے پاس نہیں تھا اور کوئی چیز بچی بھی نہیں تھی تو اس کو کافی جو ہے مشکل پیش آ رہی. He had then trotted back and forth. پھر وہ آگے پیچھے دوڑا. trot کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ تیز مطلب ایک دوڑ جیسا چلتا ہو. مطلب ایک تو تیز دوڑ ہوتی ہے نا، تو یہ تیز قدم چلنا دوڑ کے قریب ہی ہوتا ہے. So he had then trotted back and forth. پھر آگے پیچھے وہ تھوڑا سا دوڑا. From one end of the ledge to the other. لیج کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے. His grey body. جو باڈی تھا اس کا گرے کلر تھا. And color of the cliff. اور پھر جو کلر آف دا کلف ہے. His long grey legs. اور اس کے جو لمبی ٹانگیں ہیں گرے کلر کی. Stepping daintily. وہ بالکل آہستہ آہستہ نزاکت سے اور بہت ہی ڈیلیکیٹلی اس نے اپنے قدم لیے. یعنی کہ ایک سینیریو بن رہا تھا کہ بہت زیادہ مشکل ایک صورتحال تھی اس کے لیے. تو مطلب the color of his grey body, the color of the cliff, his long grey legs stepping daintily. تو یہ آپ ایک منظر پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح کا منظر تھا. Trying to find some means. وہ کچھ ایسے ذریعے کے تلاش میں تھا. مینز یعنی ایسے ذرائع کے تلاش میں تھا، ایسے کوئی راستے کے تلاش میں تھا جو اسے ملے. تو reaching his parents، تاکہ وہ اپنے پیرنٹس تک پہنچے. Without having to fly. اڑے بغیر. مطلب اسے کوئی ایسی مینز مل جائے جس میں وہ اڑ نہ جائے اور وہ اپنے پیرنٹس تک پہنچیں، بغیر اڑے وہ اپنے پیرنٹس تک پہنچیں. But on each side of him the ledge ended in a sheer fall of precipice. لیکن اس کے دونوں جانب یہ جو لیج تھا یہ ختم ہو رہا تھا مکمل طور پہ ایک اسٹیپنس پہ. یعنی کہ ایک اسٹیپ سی جگہ تھی دونوں سائڈ پہ sheer fall of precipice تھی. مطلب ایک اسٹیپ ایک ڈھال جیسی جگہ تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پہ چلا نہیں جا سکتا تھا. with the sea beneath. اور نیچے جو تھا وہ سمندر تھا. in between him and his parents. اور اس کے پیرنٹس کے درمیان there was a deep white chasm. ایک بہت ہی گہری اور وسیع کھائی تھی. chasm کا مطلب ہوتا ہے کھائی. and above him he could see nothing. اور اوپر تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا، اوپر تو ایک آسمان تھا. the precipice was sheer. اور یہ جو ڈھال تھا یہ بالکل مکمل طور پہ ایک اترائی آپ کہہ لیں، چڑھائی کہہ لیں. and the top of it was perhaps farther away. اور اس کا ٹاپ جو ہے وہ تو کافی دور تھا، کافی اوپر تھا، دور تھا. دین the sea beneath him. یعنی نیچے جو فاصلہ تھا سمندر تک، یعنی دونوں جانب اس کے لیے فاصلہ کافی زیادہ تھا، وہ کسی بھی طرف نہیں جا سکتا تھا. He stepped slowly out to the brink of the ledge. تو اس نے آہستہ لیج یعنی جو اس کا کنارہ ہے، طبق کا کنارہ، اس کی طرف آہستہ سے اس نے قدم لیا. and standing on one leg. اور ایک لیگ پہ، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر. with the other leg hidden under his wing. اور جو دوسری لیگ ہے وہ اپنی ونگ، اپنی پنکھ کے نیچے اس نے چھپائی. hidden is the third form of hide. hide hid، اس کا سیکنڈ ہے hid اور تھرڈ ہے hidden. تو وہ اس نے جو اپنی ٹانگ ہے وہ اپنی ونگ کے ذریعے چھپائی. he closed one eye. اس نے ایک آنکھ بند کر دی. then the other، دوسری آنکھ بند کر دی. and pretended to be falling asleep. اور ایسا اس نے دکھلاوا کیا کہ وہ جیسے سو رہا ہو. pretend کا مطلب ہوتا ہے دکھلاوا کرنا. تو ایسا دکھلاوا اس نے کیا to be falling asleep، کہ گویا وہ سو رہا ہو. still they took no notice of him. پھر بھی انہوں نے کوئی اس کی طرف توجہ نہ دی. یعنی جو پیرنٹس تھے، جو دوسرے سبلنگس تھے، انہوں نے کوئی اس کی طرف توجہ نہ دی. he saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing. اس نے اپنے دو بھائیوں اور ایک بہن کو پلیٹو پر، سطح مرتفع پر اونگتے ہوئے اور پڑے ہوئے اونگتے ہوئے ان کو دیکھا. ڈوزنگ کا مطلب ہوتا ہے اونگنا. ٹو سلیپ فار اے شارٹ ٹائم، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بندہ سو جاتا ہے تو اس کو ڈوزنگ کہتے ہیں. with their heads sunk into their necks. اور انہوں نے اپنے سر جو ہیں وہ اپنی گردنوں میں چھپائے ہوئے تھے. his father was preening the feathers on his white back. اور فادر جو تھا وہ اپنے وائٹ بیک پر اپنے جو پر ہے یا جو پنکھ ہے ان کو صاف کر رہا تھا. پریننگ سنوار رہا تھا، صاف کر رہا تھا، ٹھیک کر رہا تھا. only his mother was looking at him. اس دوران صرف اس کی ماں اس کی طرف دیکھ رہی تھی. she was standing on a little high hump on the plateau. سطح مرتفع پر تھوڑی سی ابھری ہوئی جگہ تھی، اٹھی ہوئی ابھری ہوئی. high hump یعنی تھوڑی سی اونچی جگہ تھی، تو اس پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی.
ہر وائٹ بریسٹ تھرسٹ فارورڈ، یعنی سفید جو سینہ تھا وہ نکالے ہوئے. Now and again she tore at a piece of fish، یعنی بار بار وہ ایک مچھلی کا ٹکڑا تھا اس کو وہ پھاڑ رہی تھی. Now and again یعنی بار بار. She tore at a piece of fish، مچھلی کا ایک ٹکڑا اس نے اپنے پیروں میں رکھا ہوا تھا، اس کو وہ پھاڑ رہی تھی. That lay at his feet، جو اس کے پیروں میں تھا. And then scraped each side of her beak on the rock، اور پھر ایک چٹان پر اپنی بیک جو چونچ ہے اس کے دونوں سائڈ کو وہ اس طرح اسکریپ کرتے ہوئے رگڑتے ہوئے تاکہ وہ تیز ہو جائیں. اسکریپ مطلب رگڑنا، ٹھیک ہے. ایچ سائڈ آف ہر بیک یعنی اپنی چونچ کے جو دونوں سائڈس ہیں ان کو ایسے رگڑتے ہوئے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مرغیاں یا جو برڈز ہوتی ہیں وہ جب کوئی چیز کھاتی ہے تو ساتھ ساتھ اپنی چونچ جو بیک ہوتی ہے اس کو کسی پتھر کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ وہ رگڑتی بھی ہے تاکہ وہ تیز ہو جائیں. تو ایسے ہی وہ کر رہی تھی اس کی ماں. اینڈ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے بھوک زیادہ لگی تھی. دا سائٹ آف دا فوڈ میڈنڈ ہم، تو جو یہ منظر تھا نا خوراک کا اس نے اسے پاگل کر دیا. ناؤ ہی loved to tear، how he loved to tear food that way، کہ کیسے وہ بھی ایسے ہی فوڈ کو خوراک کو ایسے پھاڑنا چاہتا تھا. scraping his beak now and again، اور ایسے ہی اپنی بیک کو اپنی چونچ کو جو ہے وہ ایسے ہی رگڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ تیز ہو. to wet it، تاکہ وہ تیز ہو. wit WHET ویٹ کا مطلب ہے تیز ہونا. to sharpen. He uttered a low cackle، اس نے آہستہ آواز نکالی، آہستہ سے وہ چلایا. His mother cackled too، اس کی ماں نے بھی اس کا جواب دیا. And looked over at him، اور اس کی طرف دیکھا. اس کی ماں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک چیخ جو ہے وہ ماری. کیکل اس نے کی. تو کیا تھا وہ کیکل؟ گا 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 he cried begging her to bring him over some food، یعنی اس نے التجا کی کہ وہ اس کے لیے کچھ خوراک لے کر آئے. گا 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 جو ایکسپریشن ہے یا امپریشن ہے ان کا جو ایکسپریس کیا اس نے. گاولا she screamed back derisively، لیکن اس نے مسخرہ اڑاتے ہوئے ہنستے ہوئے واپس اس کو جو ہے چیخ ماری اس کی ماں نے. بٹ he kept calling plaintively، لیکن وہ plaintively انتہائی جو ہے غم کے ساتھ دکھ کے ساتھ وہ اسے پکارتا گیا اپنی ماں کو. and after a minute or so he uttered a joyful scream، اور ایک منٹ کے بعد وہ ایک خوشی بھری چیخ اس نے ماری. اٹر کا مطلب ہوتا ہے بولنا، لیکن وہ بول تو نہیں سکتے تو آواز دینا، ٹھیک ہے. his mother had picked up a piece of the fish، اسی مچھلی کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس کی ماں اٹھا چکی تھی. and was flying across to him with it، اور وہ اس کے ساتھ اس کی طرف اڑ رہی تھی. he leaned out eagerly، تو وہ بے چینی سے باہر کی طرف نکلا، باہر کی طرف جھکا. leaned کا مطلب ہوتا ہے to bend، ٹھیک ہے، باہر کی طرف جھکا. eagerly شوق کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ. tapping the rock with his feet، اور پیر سے اپنے پیر سے جو ہے وہ راک کو اس پتھر کو مارتے ہوئے، تھپکی دیتے ہوئے، آہستہ آہستہ مارتے ہوئے. trying to get nearer to her، تاکہ وہ اس کے قریب پہنچیں. as she flew across، جیسے ہی اس کی ماں اس کی طرف دوڑی یا اڑی but when she was just opposite to him، لیکن جب وہ اس کے بالکل سامنے آئی. abreast of the ledge کے بالکل برابر. abreast کا مطلب ہوتا ہے بالکل برابر، opposite to that. she halted، تو وہ رک گئی. she stopped، halt کا مطلب ہوتا ہے رکنا. her legs hanging limp، اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ جس طرح لنگڑاتے ہوئے لٹک رہے تھے. her wings motionless، اس کے پنکھ بے حرکت تھے، حرکت نہیں کر رہے تھے. the piece of fish in her beak، اس کی بیک میں جو مچھلی کا ٹکڑا تھا. almost within reach of his beak، وہ اس جو ینگ سیگل ہے اس کی بیک کے بالکل پہنچ میں تھا، اس کے بالکل قریب تھا. he waited a moment in surprise، تو ایک لمحے کے لیے اس نے سرپرائز، اس نے حیران ہو کر انتظار کیا. wondering، یہ اس بات پہ حیران تھا. why she did not come nearer، کہ وہ اس کے قریب کیوں نہیں آئی. and then maddened by hunger، چونکہ وہ بھوک سے چونکہ ایسے پاگل ہو چکا تھا. he dived at the fish، تو مجبوراً اس نے چھلانگ لگائی فش پر. with a loud scream he fell outwards and downwards، تو ایک بہت بلند چیخ کے ساتھ وہ باہر کی طرف اور نیچے کی طرف جو ہے وہ گر گیا. into space، یعنی خالی جگہ میں، خلا میں. his mother had swooped upwards، اس کی ماں اوپر کی طرف اڑ چکی تھی. جو ہی وہ نیچے گرا تو اس کی ماں جو ہے swooped upwards، اس نے تیز حرکت کی اوپر کی جانب. swooped مطلب بہت کوئک جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. as he passed beneath her، جیسے وہ اس کے نیچے سے گزرا. he heard the swish of her wings، تو اس نے اس کی ونگز کی جو سوش آواز ہیں وہ اس نے سنی. ٹھیک ہے، جو بڑا پرندہ ہوتا ہے نا
تو وہ آپ کے سر سے جب قریب سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو سویش 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 آواز ہوتی ہیں اس کے پروں کی، وہ سنائی دیتی ہے۔ Then a monstrous terror seized him. تو پھر ایک بہت بڑی خوفداری اس پر ہو گئی، یعنی وہ اس پر ایک بہت بڑا خوف جو ہے وہ طاری ہو گیا۔ عزیز کا اصل میں مطلب ہوتا ہے پکڑنا، تو بہت ہی ایک بڑے خوف نے اسے پکڑا، مینس کہ بہت بڑی خوفداری ہو گئی اس پر۔ اینڈ ہز ہارٹ اسٹوڈ اسٹل، اور اس کا دل جو ہے وہ رک گیا، اس کی دھڑکن رک گئی۔ ہی کوڈ ہیئر نتھنگ، وہ کچھ بھی نہیں سن سکتا تھا۔ ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز unable to hear anything at all، کوئی بھی چیز وہ نہیں سن سکتا تھا۔ بٹ اٹ اونلی lasted a moment، لیکن یہ بہت ہی کم وقت کے لیے یہ کیفیت رہی۔ lasted مطلب جاری رہی، it continued for a little time۔ the next moment، اگلے لمحے he felt his wings spread outwards، اس نے اپنی ونگز کو باہر کی طرف حرکت کرتے ہوئے یا پھیلتے ہوئے اس نے محسوس کیا۔ the wind rushed against his breast feathers، تو جو ونڈ ہے وہ اس کے بریسٹ فیدرز کے خلاف، یعنی اس کے سامنے سے اس سے ٹکراتے ہوئی گزری۔ دین انڈر ہز اسٹمک، پھر اس کے پیٹ سے ٹکرائی۔ اینڈ اگینسٹ ہز ونگز، اور پھر اس کے ونگز کے ساتھ جو ہے ہوا ٹکرائی۔ ہی کوڈ فیل دا ٹپس آف ہز ونگز کٹنگ تھرو دی ایئر، اور وہ اپنی ونگز کو ہوا میں سے گزرتے ہوئے، ہوا کو چھیڑتے ہوئے وہ محسوس کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ ہی واز ناٹ فالنگ ہیڈ لانگ ناؤ، اب وہ سر کے بل نہیں گر رہا تھا۔ ہیڈ لانگ سر کے بل ہیں، وہ نہیں گر رہا تھا۔ ہی واز سوورنگ گریجولی ڈاؤن ورڈز اینڈ آؤٹ ورڈز، تو وہ اب باہر کی طرف آہستہ آہستہ نیچے کی طرف ڈاؤن ورڈز اور آؤٹ ورڈز، اور باہر کی طرف وہ آہستہ آہستہ اڑ رہا تھا۔ سوورنگ کا مطلب ہوتا ہے فلائنگ، ٹھیک ہے، سور مینس فلائی، سورنگ فلائنگ، تو فلائنگ گریجولی آہستہ آہستہ ڈاؤن ورڈز اینڈ آؤٹ ورڈز، باہر کی طرف، نیچے کی طرف اور باہر کی طرف۔ ہی واز نو لانگر افریڈ، اب وہ مزید گھبرایا ہوا نہیں تھا۔ ہی جسٹ فیلٹ اے بٹ ڈیزی، وہ پہلے اس نے صرف ایک چکر سا محسوس کیا، ایک تھوڑی دیر کے لیے چکر محسوس کیا۔ ڈیزی کا مطلب ہوتا ہے چکرانا، چکر محسوس کرنا۔ دین ہی فلیپڈ ہز ونگز ونس، پھر ایک مرتبہ اس نے اپنی ونگز کو حرکت دی۔ اینڈ ہی سورڈ اپ ورڈز، اور وہ اوپر کی طرف اڑا۔ ہی اٹرڈ اے جوائیس اسکریم، کیونکہ اب وہ اڑ چکا تھا تو اس نے ایک خوشی بھری چیخ ماری۔ اینڈ فلیپڈ دیم اگین، اور دوبارہ اپنی ونگز کو حرکت دی، دوبارہ ان کو فلیپ کیا، دوبارہ ان کو پڑپڑایا۔ ہی سورڈ ہائیر، تو وہ اوپر کی طرف اونچا اڑا۔ ہی ریزڈ ہز بریسٹ، تو اس نے اپنا سینہ اٹھایا۔ اینڈ بینکڈ اگینسٹ دا ونڈ، اور ونڈ میں سے وہ مڑا، مطلب بیکڈ اگینسٹ مطلب وہ مخالف سمت میں یا دوسری جانب جو ہے وہ مڑا، ٹرنڈ ٹورڈز دی ادر سائڈ۔ گا 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 گاولا، ہز مدر swooped past him، تو اس طرح وہ دوبارہ اس نے کیکلنگ کی اور اس نے وہ چیخیں ماری، اور اس کے بعد جو ہیں swooped past، جو اس کی ماں ہیں وہ اس کے پاس سے گزر گئی۔ her wings making a loud noise، اب اس کی جو ونگز ہیں وہ بہت بلند تیز آواز نکال رہی تھی۔ he answered her with another scream، تو اس نے ایک اور چیخ کے ساتھ اپنی ماں کو جواب دیا۔ then his father flew over him screaming، اور پھر اس کا فادر جو ہے وہ بھی چلاتا ہوا، نعرے لگاتا ہوا وہ اس کی طرف آیا۔ اسکریم مطلب چلانا، چیخنا، تو ایک چیخ کے ساتھ جو بلند ان کی کیکلنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ اس کی طرف آیا۔ دین ہی saw his two brothers and his sister flying around him، تو پھر اس نے اپنے دو بھائیوں اور بہن کو بھی دیکھا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے۔ curveting اینڈ بینکنگ، اور وہ بھی چھلانگے اچھل کود رہے تھے۔ بینکنگ مطلب وہ بھی مڑ رہے تھے۔ they were turning and soaring، اور اڑ رہے تھے۔ and diving، اور وہ غوطہ لگا رہے تھے، تو وہ بھی خوش تھے اس کے لیے because they were so happy for him۔ then he completely forgot that he had not always been able to fly، تو پھر وہ مکمل طور پہ یہ بات بھول گیا کہ کبھی وہ اڑنے کے قابل نہیں تھا۔ forgot is the second form of forget، forgot، forgotten اس کا third form ہے، تو مکمل طور پہ وہ بھول گیا تھا یا بھول گیا that he had not always been able to fly، کہ وہ کبھی اڑنے کے قابل نہیں تھا۔ and commenced himself to dive and soar and curvet shrieking shrilly، اور پھر اپنے جو دوسرے بہن بھائی اور جو پیرنٹس ہیں اس کی طرح اس نے شروعات کی to fly able to fly and commenced himself to dive، تو commence کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا، ابتدا کرنا۔ to dive لگانا، اور اسی طرح and soar اڑنا، and curvet اور چھلانگے لگانا، اچھلنا کودنا، shrieking shrilly اور بلند آواز سے چیخنا۔
ٹھیک ہے. تو یہ سب اس نے شروع کی کیونکہ وہ خوش تھا. ہی واز نیئر دا سی ناؤ، اب وہ سمندر کے بالکل پاس تھا. فلائنگ اسٹریٹ اوور اٹ، اس کے بالکل اوپر، اسٹریٹ اوور اٹ یعنی بالکل سیدھا اس کے اوپر اڑ رہا تھا. فیسنگ اسٹریٹ آؤٹ اوور دی اوشن، اور وہ بالکل اوشن کے اوپر سیدھا بالکل اڑ رہا تھا. ہی سا اے واسٹ گرین سی بینیتھ ہم، اس نے اپنے نیچے ایک وسیع سبز رنگ کا سمندر دیکھا. ود لٹل ریجز، اس کے اوپر جو لہریں ہیں وہ اس نے دیکھیں، چھوٹی چھوٹی لہریں. موونگ اوور اٹ، اس کے اوپر جو پانی ہے اس کے اوپر وہ لہریں حرکت کر رہی تھی. اینڈ ہی ٹرنڈ ہز بیک سائڈ ویز، اور پھر سائڈ ویز دونوں سائڈ اس نے اپنی بیک جو ہے وہ موڑی. اینڈ کروفڈ امیوزڈلی، اور خوشی سے چلایا. کروف کا مطلب ہوتا ہے چلانا، امیوزڈلی خوشی کے ساتھ. اینڈ اراؤنڈ ہم ہز فیملی واز اسکریمنگ پریزنگ ہم اینڈ دیئر بیکس ور آفرنگ ہم اسکریپس آف ڈاگ فش. اور پھر اس کے ارد گرد جو اس کی فیملی ہیں وہ بھی ایسے ہی چلا رہے تھے، اس کی تعریف کر رہے تھے. پریزنگ، اس کی تعریف کر رہے تھے. اور ان کی جو بیکس ہیں دے ور آفرنگ، وہ پیش کر رہے تھے اسکریپس یعنی ٹکڑے پیش کر رہے تھے آف ڈاگ فش، ایک قسم کی مچھلی ہے تو اس کے وہ جو اسکریپس ہیں، جو ٹکڑے ہیں وہ پیش کر رہے تھے. سو یہ اس کا انعام تھا، اس کے لیے ریوارڈ تھا یا ایوارڈ تھا کہ وہ پہلی دفعہ اڑا. تو دے ور آفرنگ ہم دی اسکریپس آف ڈاگ فش ایز گفٹ، ایز اے پرائز. ہی ہیز میڈ ہز فرسٹ فلائٹ. تو اس طرح وہ اپنا پہلا اڑان بھر چکا تھا، پہلی دفعہ وہ اڑ چکا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا لیسن یونٹ نمبر 2 جو ہز فرسٹ فلائٹ تھا. اور یہ موٹیویشن اور آپ کو انکریج کرنے کے لیے تاکہ زندگی میں آپ کہیں پر بھی مشکل آپ کو پیش آتی ہو یا پہلی دفعہ کوئی کام کرتے ہو تو حوصلہ نہ ہاریں بلکہ اس کو کرنے کی کوشش کریں. جب آپ اس کو کرنے لگتے ہو تو پھر سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم یہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. دین اٹ بیکمز اے ہیبٹ فار یو، اور پھر یو نو لانگر فیل اینی ڈیفیکلٹی. تو اس طرح سے آپ اس کو کر لیتے ہو. تو امید ہے آپ کی جو جتنے بھی اس کے متعلق جو مشکلات ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو چکے ہوں گے. اب لاسٹ میں ہم اس کی جو ورڈز میننگس یا ووکیبلری ہے وہ دیکھتے ہیں. لاسٹ میں ایک نظر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے ایکسرسائزز جو ہیں وہ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے. جی تو پیارے اسٹوڈنٹس، اس پیج پہ پیج نمبر 15 اور پھر 16 ان دونوں میں جو ہمارے پاس ووکیبلری ہے وہ سب سے پہلے ہے ایگ شیل، انڈے کا چھلکا. دا کورنگ آف این ایگ. ٹراٹڈ یعنی تیزی سے جانا، ٹراٹڈ وہ تیزی سے گیا. تو ہریڈ، اوکے ہی ہریڈ. اسٹیپنگ قدم لیتے ہوئے، واکنگ. ڈینٹلی نزاکت سے، آرام سے. ڈیلیکیٹلی مینز ذرائع کو کہتے ہیں. میڈیٹیٹ اور شیئر واضح طور پر، کلیئر. پریسیپس کھڑی ڈھال کو کہتے ہیں، اسٹیپ پلیس. اسٹیپڈ سلولی آہستہ قدم لیتے ہوئے، مووڈ سلولی. ڈیپ گہرا یا گہرائی. اور ڈیپتھ وائڈ کھیزم وسیع کھائی. ٹھیک ہے، جو وسیع کھائی ہوتی ہے دیٹ از کالڈ وائڈ کھیزم. اور اس کے بعد ہے لیج جو کہ طبق کو کہتے ہیں، کنارے کو کہتے ہیں. پریٹینڈڈ دکھلاوا کرنا، پریٹینڈ دکھلاوا کرنا، اور پریٹینڈڈ اس نے دکھلاوا کیا. فالس اپیئرنس جس کو کہتے ہیں. ڈوزنگ اونگتے ہوئے، ٹو سلیپ لائٹلی، ٹو سلیپ فار اے لٹل وائل. دیئر ہیڈز سنک انٹو دیئر نیکس، یعنی اپنے سروں کو گردنوں میں چھپائے ہوئے، ایسے انداز سے وہ آرام کر رہے تھے. نیکسٹ ہے بریسٹ تھرسٹ فارورڈ، یعنی سینہ آگے نکالے ہوئے، باہر کی طرف نکالے ہوئے. ٹور سیکنڈ فارم ہے ٹیئر کا، ٹیئر ٹور ٹورن پھاڑا. ٹور مینس پھاڑا، ٹیئر پھاڑنا. اسکریپڈ تیز کیا، کرچنا اس کو کہتے ہیں ٹو ڈرا رفلی. بیک چونچ جو نوزل بھی اس کو کہتے ہیں. سائٹ منظر اسپیکٹیکل. میڈنڈ یعنی پاگل بنایا تھا، ڈریون میڈ. اور وٹ یعنی تیز کرنے کے لیے، جو رگڑ کر تیز کیا جاتا ہے نا، وٹ ٹو شارپن. اور پھر اٹر بولنا، ادا کرنا، ٹو گیو اٹرنسز اور ٹو اسپیک. انسانوں کے لیے ہو تو ہم اسپیک بولتے ہیں، اور ان کے لیے کیکلنگ. اسکریم چیخ کو کہتے ہیں، الاؤڈ کرائی. ڈرائسولی اور ڈیریسولی دونوں طرح سے اس کو پروناؤنس کر سکتے ہو. طنزیہ انداز سے، اسکارنفلی، ابزرڈلی. ٹھیک ہے، تو مطلب طنز کرنا، کسی کے اوپر ہنسنا، ٹو موک اٹ بھی کہہ سکتے ہو. اور اس کے بعد ہے
پلینٹیولی یعنی وہ بہت انتہائی افسردہ انداز سے پکار رہا تھا. ود سیڈنس. جوائفل اسکریم خوشی بھری چیخ. اسکریم فل آف جوائے. لینڈ آؤٹ باہر جھکا. بینٹ آؤٹ ایگرلی شوق سے بے چینی سے. ایکسائٹیڈلی جوش کے ساتھ. ٹیپنگ دا راک چٹان کو مارتے ہوئے یعنی جب آہستہ آہستہ کوئی پیر مارتا ہے کسی چٹان پہ کسی چیز پہ دیٹ از کالڈ ٹیپنگ. سو ٹیپنگ دا راک یعنی وہ اس چٹان کو آہستہ آہستہ مارتے ہوئے. ابریسٹ کا مطلب ہوتا ہے برابر, جسٹ اپوزٹ. لیگس ہینگنگ لمبس ٹانگیں لنگڑاتی ہوئی یعنی لٹک رہی تھی. میڈنڈ بائی ہنگر بھوک سے پاگل. ایکسٹریملی ہنگری. ڈائیوڈ غوطہ لگایا. سووپ تیزی سے حرکت کرنا. یہاں پہ میں نے لکھا ہے تیزی سے حرکت کی, تو سووپڈ ہوگا تو تیزی سے حرکت کی. مووڈ کوئکلی. مانسٹرس ٹیرر سیزڈ ہم, تو ایک بہت بڑے خوف نے اسے گھیرا, اس پر بہت بڑی خوفداری ہو گئی. لاسٹڈ اے مومنٹ ایک لمحے کے لیے رہا یا جاری رہا. ریمینڈ فار اے ویری شارٹ ٹائم ایک لمحے کے لیے جاری رہا. لاسٹڈ اٹ کنٹینیوڈ. لاسٹ پیج پر جو ووکیبولری ہے دیٹ لاسٹڈ اے مومنٹ جو ایک لمحے کے لیے جاری رہی. دا ونڈ رشڈ ہوا چلی. ٹپس آف ہز ونگز اس کے پروں کے جو سرے ہیں. ٹپس سرے. ہیڈ لانگ سر کیبل. سورنگ گریجولی آہستہ اڑتے ہوئے یا آہستہ اڑ رہا تھا. سور مینس اڑنا, گریجولی آہستہ. ابٹ ڈیزی توڑا سا چکر محسوس کرنا, تھوڑا سا چکرانا یا چکر محسوس کرنا. جوائیس اسکریم خوشی بھری چیخ. کروٹنگ اچھلتا کودتا ہوا. کروٹ اچھلنا کودنا. کروٹنگ اچھلتا کودتا ہوا یا اچھلنا کودنا. فورگاٹ بھول گیا. فورگیٹ کا سیکنڈ فارم ہے فورگاٹ. کمنسڈ شروع کی. کمنس کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا. شریکنگ شریلی بلند آواز سے چلاتے ہوئے. اور ریجز لہریں. کروفڈ امیوزڈلی خوشی سے پکارا. کروف جو ان کی آواز ہوتی ہے چیخ ہوتی ہے اور خوشی سے اس کو پکارا. تو اسی کے ساتھ ہی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز ہمارا جو یونٹ نمبر 2 ہے ہز فرسٹ فلائٹ, اس کی جو ٹرانسلیشن ووکیبولری اور جتنی چیزیں ہیں وہ ہم نے اس میں کر دی اس ویڈیو میں. اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کے ایکسرسائزز اور جو گرامر سیکشن ہے وہ بھی کریں گے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی, اور سی یو انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ویڈیو. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.